محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان 4 مہینوں میں سے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ شامل ہیں۔ ان مہینوں کی نیکیوں کا اجر زیادہ اور گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ محرم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم عبادت، روزہ اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم محرم کی سب سے اہم تاریخ ہے۔ 10 محرم جسے عاشوراء کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے روزے کا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ اگلے سال 7-9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کا طریقہ یہودیوں سے مختلف ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے جائیں یا 10 اور 11 کے روزے رکھے جائیں۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دردناک باب ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو عراق کے مقام پر کربلا میں پیش آیا، جہاں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے حق کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا۔ بعد میں امیر معاویہ کے دور حکومت کے اختتام پر ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو حکمران مقرر کیا گیا۔ یزید نے مختلف علاقوں کے لوگوں سے اپنی بیعت اطاعت کا عہد لینے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے بعض اصولی وجوہات کی بنا پر یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ حضرت امام حسین نے بعض اصولی وجوہات کی بنا پر یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے پیش نظر مدینہ منورہ چھوڑا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں عراق کے شہر کوفہ کی طرف سے بہت سے خطوط موصول ہوئے جن میں انہیں دعوت دی گئی کہ وہ وہاں آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ ابتداء میں لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں حکومتی دباؤ اور خوف کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ کربلا پہنچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن وہ سفر جاری رکھتے ہوئے کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو ان کا قافلہ کربلا میں ٹھہرا دیا گیا اور کچھ دنوں بعد دریائے فرات سے پانی لینے پر پابندی لگا دی گئی۔ شدید گرمی میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں، عورتوں اور بچوں کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان آزمائشوں کے باوجود انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ عاشوراء کا دن 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن انہوں نے انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک کر کے ان کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ان کے خاندان کے کئی افراد بھی شہید ہوئے، جن میں ان کے بیٹے اور بھتیجے اور دیگر عزیز شامل تھے۔ آخر کار حضرت امام حسین بھی شہید کر دیے گئے۔ اہل بیت کی آزمائش۔ جنگ کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر مختلف مقامات پر لے جایا گیا۔ ان کے مشکل حالات میں بھی انہوں نے صبر، وقار اور دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسین نے حق اور انصاف کے لیے بڑی قربانی دی اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا اہم ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی مسلمانوں کو دین کے اقتدار اور رسولوں کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ۔ اہل سنت حضرت امام حسین سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور ان کے درمیان پیش آنے والے تاریخی معاملات میں ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑتے۔
واقعہ کربلا صبر، قربانی، حق پر قائم رہنے اور اللہ کی رضا پر مشکل برداشت کرنے کا عظیم درس ہے۔ سوال یہاں یہ ہے محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، عاشورہ کے روزے رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، دین پر ثابت قدم رہنے کی بہت خوبصورت دعا۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔